حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ رب العزت نے وہ شان وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ مخزن نسب رسول ٹھہری، آپ سیدہ بطول ٹھہری، آپ کو خون رسول اور جزء رسول ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنگن میں 4 شہزادیوں کی پرورش ہوئی۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صرف حضرت سیدہ فاطمہ ہی کا نام اور آپ ہی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی باقی 3 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا، ان تینوں شہزادیوں کی وفات اور ان کی زندگی جس زمانے میں گزری وہ زمانہ اسلام کے عروج سے پہلے کا زمانہ تھا، اور پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات کے اندر جو اللہ کریم نے انفرادیت رکھی تھی وہ یہ کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو تقویت عطا فرمائی، آپ نے جو اسلام کی خدمات پیش کیں، آپ کی زندگی کا حصہ جس دور میں اور جس زمانے میں گزرا، اور پھر یہ ابھی جس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کو مخزن نسب رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ انفرادیتیں تھیں جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو باقی تمام خاندان سے الگ کر دیا اور ایک الگ شان عطا فرما دی۔ پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو توجہات آپ کے اوپر تھیں اور جو انس تھا اور جو محبت تھی، اور اس وجہ سے کہ آگے چل کر دین کا ایک مضبوط ستون آپ کی ذات نے بننا تھا اور دین کی آبیاری آپ کی اولاد کے مقدس خون سے ہونا تھی، لہٰذا آپ کا وہ مقام اور آپ کا وہ ذکر پاک جو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جاری کرنا تھا، یہ سب وجوہات تھیں کہ آپ کا ذکر، آپ کی سیرت پاک، آپ کا اسوہ حسنہ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی توجہات کے ساتھ تیار کیا۔ کیوں کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پرتو بن رہی تھی۔ آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اکیلے اس ذات اقدس کے لیے رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے چلنے والے قانون کو بدل دیا، جس کو نہ تو آپ کی ذات کے بعد کبھی بدلا اور نہ کبھی آپ کی ذات سے پہلے۔ وہ قانون کیا تھا کہ ہمیشہ سے اولاد کا شجرہ نسب والد کی طرف ہوتا ہے اور قیامت تک یہی دستور رہے گا، مگر جب ذات اقدس حضرت فاطمۃ الزہرا کے سامنے آتی ہے تو یہاں آ کر قانون بدل جاتا ہے، اس طرح کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد حضرت علی شیر خدا کی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کا نسب باقی رہتا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جس کو حاصل کرنے والی صرف خاتون جنت اور خاتون قیامت ہے، نہ کسی اور نبی کی بیٹی کو یہ شرف ملا، نہ کسی اور نبی کی اولاد کسی بیٹی سے آگے چلی، ہر نبی کی اولاد بیٹوں سے ہی چلتی رہی جس طرح باقی دنیا کا قانون ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی
मार्के में, किसी भी जगह में, किसी भी मुश्किल वक्त में जब तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा हमेशा आपके साथ होती। आप उस वक़्त की उम्र में जब आप सिर्फ़ 4 साल की हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक़ पेश की, कलिमा तय्यबा पढ़ने की दावत दी, तो आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 4 साल थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को अपने बाजू पर उठाया हुआ था। तो इस वक्त के साथ साथ और इन तमाम चीज़ों को देखते देखते आप बड़ी हो रही थी और यही वजह थी कि आप आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज को इतना समझने लग गई थी कि बचपन में ही आपने कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागवारी का कोई काम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जो आपको अच्छी ना लगे। आप इस कदर बचपन से ही ज़हीन व फ़तीन, इंतहाई दानिशमंद, इंतहाई समझदार थी कि आपकी उम्र मुबारक अभी तकरीबन 5 साल थी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना एक ख़ूबसूरत हार बड़े शौक़ से ला के हुज़ूर की बारगाह में पेश किया कि आप सैयदा फ़ातिमा को पहनाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में वो ख़ूबसूरत और कीमती हार हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के गले में पहनाया। आप थोड़ी देर के बाद बाहर निकल गईं, अपने हमजोलियों के साथ, बच्चों के साथ जब बाहर निकली, थोड़ी देर के बाद वापस आईं तो आपके गले में हार नहीं था। उम्र मुबारक जहन में रहे कि 5 साल उम्र मुबारक है कमो बेश, और आप जब वापस आईं तो पूछा गया कि आपके गले का हार किधर गया, तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपनी वालिदा मुकर्रमा को जवाब देती हैं कि मैं बाहर निकली थी, खेल रही थी, तो एक बहुत गरीब ख़ातून थी, वो मांग रही थी, वो बड़ी ज़रूरतमंद थी, बहुत गरीब थी, मैंने अपना हार उतार के उसे दे दिया कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये उन सखावतों का आगाज़ था, ये उन तरबियतों का नतीजा सामने आने लग गया था जिसके लिए आपकी परवरिश की जा रही थी और जिस ख़ास नहज से आपकी परवरिश हो रही थी।